بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دل کے اندر ہر قسم کا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کو غربت کا ڈر ہے، کسی کو بیماریوں کا ڈر ہے، کسی کو اپنے بزنس کا ڈر ہے، کسی کو اس کے بچیوں کا ڈر ہے، کسی کو اس کے بیٹوں کا ڈر ہے، کسی کو اپنے صحت سے لے کے ڈرتا ہے۔ ہر قسم کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن برادران، اتنے بڑے دل کے اندر اگر کسی کا ڈر نہیں ہے، برا مت سمجھنا میری بات پہ، وہ کائنات کے چلانے والے رب العالمین کا ڈر موجود نہیں ہے۔ تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں۔ ارے اگر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں۔ کیا کہا؟ اگر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں۔ ہم مسلمان ہیں مگر ہمیں مسلمانی نہیں۔ ارے دل میں ایمان رکھ کے پھر کیوں دین پر چلتے نہیں؟ گھٹتے جاتے ہیں نمازی مسجدوں میں دن بدن، اس لیے اپنے گھروں میں خیر و برکت ہی نہیں۔ اب ذرا آگے چلیں۔ اللہ کے نبی روتے ہوئے حضرت عمر کے طرف چہرے کو کیا اور حضرت عمر کے مونڈوں کو پکڑ کے کہا، عمر میرے ابو بکر کو تکلیف نہ دو، عمر میرا صدیق وہ صدیق ہے جب سارا مکہ میری تکذیب کر رہا تھا اور میرا صدیق میری تصدیق کر رہا تھا، سارا مکہ مجھے گالی دیتا تھا، میرا ابو بکر میرا رفیق بن کے میرے ساتھ رہا کرتا، سارا مکہ میرے مال کو لوٹنے کے لیے تھا۔ عمر سن، میرا ابو بکر اپنے جان کو اپنے مال کو میرے اوپر قربان کر دیا تھا۔ من آدھا ابو بکر فقد آدانی، جو میرے ابو بکر کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی۔ میرے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ لب قلزم کو سعادت دینے والے، میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں، عطا کر ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو
اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت اور اجازت نصیب فرمائے۔ وہی اللہ ہے جو ہمارے دھڑکنوں کا بھی علم رکھتا ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ ہمارے دلوں میں باتیں بعد میں پیدا ہوتے ہیں، پہلے وہ خود جان لیتا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، میں آپ لوگوں کے درمیان پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ اگر میں آگے بڑھ کے کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ جس رب العالمین کی حمد، جس کی ثنا، جس کی بڑائی، جس کی بزرگی، جس کی برتری، جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، یہ وہ عظیم رب العالمین ہے۔ برادران، آج کی جمعہ کی بات تو نہیں کرتا، بلکہ جب تک میرے جسم میں میری سانسیں باقی ہیں اور آپ لوگوں کی زندگیاں جب تک زمین پہ باقی ہے، میں اور آپ تمام اس اللہ کی صرف حمد بیان کرنا چاہیں۔ قسم ہے اس خالق کائنات کی جس نے فی الحال مجھے بولتی ہوئی زبان اور آپ کو سنتے ہوئے کان دیا ہے۔ ہماری عمریں چھوٹی پڑ جائیں گی، اس اللہ کی حمد میں ذرا برابر کی کمی نہیں آ سکتی۔ اس عظیم رب العالمین کی حمد کو میں اس بات پہ رکا کر کے آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا جس کا ذکر بھی خود رب العالمین نے کیا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کے دن کا بادشاہ ہے۔ بس اپنی تمہید کو اسی پہ رک کے آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا۔ بادہ درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لامحدود درود و سلام ہو۔ اللہم صل و بارک علیہ۔ برادران، میں نے آپ لوگوں کے درمیان سورہ رحمان کی اور سورہ حشر کی ایک آیت آپ لوگوں کے درمیان رکھی۔ یہ رمضان کے بعد کا پہلا جمعہ ہے۔ آج میں جس موضوع پر، جس عنوان پہ لب کشائی کرنے جا رہا ہوں، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا، یہ رمضان کے بعد کا پہلا جمعہ ہے۔ اب ذرا ہماری ایمان کی حرارت کو ہم خود تول لیں کہ ہمارا رمضان کس حال میں گزرا ہے۔ رب العالمین نے ہمارے رمضان کے عبادات کو کس طرح شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ یہ میزان ہے، یہ پہلا جمعہ۔ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ میرا موضوع بڑا لمبا ہے، ورنہ وضاحت میں اسی بات پہ کرتا۔ موضوع پہ غور کرنا، موضوع سخن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ لفظ ڈر پہ غور کرو، ہمارے دل کے اندر ہر قسم کا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کو غربت کا ڈر ہے، کسی کو بیماریوں کا ڈر ہے، کسی کو اپنے بزنس کا ڈر ہے، کسی کو اس کے بچیوں کا ڈر ہے، کسی کو اس کے بیٹوں کا ڈر ہے، کسی کو اپنے صحت سے لے کے ڈرتا ہے۔ ہر قسم کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن برادران، اتنے بڑے دل کے اندر اگر کسی کا ڈر نہیں ہے، برا مت سمجھنا میری بات پہ، وہ کائنات کے چلانے والے رب العالمین کا ڈر موجود نہیں ہے۔ ہماری زبانیں صرف طوطوں کی طرح رٹا مار رہی ہیں۔ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے اللہ رب العالمین کا۔ اگر ہم اپنے دل کی کھڑکیوں کو اوپن کریں، اس کے دریچوں پہ غور کریں، تو معلوم پڑے گا کہ ہمارے دل کے ہر حصے میں دنیا کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، خوف بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آگے چل کے کہوں تو بجا بات ہوگی۔ ابھی چند دنوں کے اندر انسان کے حالات کو نظروں کے سامنے لایا گیا۔
ہر ایک کی دھڑکنیں تیز تھی، ہر ایک سوچ یہ رہا تھا کہ آنے والے ایام ہمارے کیا ہوں گے۔ بالخصوص ہمارے کرناٹک کی حالت لیجئے، الیکشن کی بات چل رہی ہے، ہر ایک کی دھڑکنیں تیز ہیں، آنے والی پارٹی کون سی ہوگی۔ یہ ہمارا ایمان ہے برادران، یہ ہماری حالت ہے۔ ہم تو ایسے نہیں تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اظہار کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر چکا تھا۔ ہمارے دل رب العالمین کے خوف سے خالی ہو چکے۔ میں آگے وضاحت کرتے چلوں گا آپ لوگوں سے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ مثال دے کے آگے بڑھوں، برادران اسلام، ایک نوجوان ہے، اس کا بوڑھا بابا اس کے سامنے ہے، اس کی بوڑھی ماں اس کے پاس ہے، گرم مزاج بن چکا ہے والدین کا۔ ماں باپ غصے میں آ کے بچے کو بہت ساری باتیں سناتے، نوجوان ہے، گرم طبیعت بن چکی ہے، ماں باپ بہت ساری باتیں بول رہی ہیں، لیکن چاہتا تو بڑے سخت انداز میں ماں باپ کو جواب دے سکتا، لیکن وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیا، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیا، یہ سوچتے ہوئے آج میں ذکر کروں گا، آج میں میرے ماں باپ کو ڈانٹوں گا، آج میں ان کی آواز کو نیچے کرنے کی کوشش کروں گا، کل کا دن ہوگا۔ میرا رب کہتا ہے، میرا رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وہ میرے بندو، ہم تمہاری زبان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک بھی کہو۔ شاید میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ سوچ کر نوجوان خاموش ہو جاتا ہے۔ آج میں بول دوں گا، آج میری آواز اونچی ہو جائے گی، میرے ماں باپ کو میں ڈانٹوں گا، میرے ماں باپ کو میں ڈراؤں گا، ان کو برا بھلا کہوں گا۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، انسان کا ضمیر گوارا نہیں دیتا۔ کل کا دن ہوگا، میری بوڑھی ماں بھی ہوگی، میرا بوڑھا بابا بھی ہوگا، میرے رشتہ دار ہوں گے، کل کا دن ہوگا، رب العالمین کے سامنے اس کا سوال کیا جائے تو میں کیا جواب دوں؟ اس کو میزان میں رکھو، ہر گناہ پہ غور کرنا۔ رمضان کا مہینہ بھی گزرا، رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ میرے بندو، یہ تمہارے اوپر جو فرض روزے ہیں یہ صرف تم پر ہی نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ تمہارے اندر آ جائیں، اللہ کا خوف تمہارے اندر ہو، روزے کی حالت میں تم کس طریقے سے بچ بچا کے اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے، اپنے ایام کو گزارتے تھے، کس طریقے سے صبح ہوتی تھی، کس طریقے سے شام ہوتی تھی، نمازوں کی فکر کیسی تھی، سجدوں کی تڑپ کیسی تھی، قرآن کی تلاوت کا شوق کیسا تھا، ماں باپ کے گفتگو کے آداب کیسے تھے، غریبوں کا خیال کرنے کا انداز کیسا تھا۔ نوجوان تو نوجوان، بچے بھی، رات کا سما ہے، راتوں رات جا کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ برادران، ایک ہفتہ بھی نہیں بیتا ہمارے دلوں کے اندر کی حالت غور کرنا۔ کیا اللہ رب العالمین صرف رمضان کے بارے میں ایک ہی قیامت کے دن پوچھے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، غور کرنا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ پھر کبھی زندگی باقی رہی، آپ لوگوں کے درمیان آنے کا موقع ملا تو میں آپ کے سامنے جنت کے بارے میں پیش کروں گا، لیکن پہلے یہ سنیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، خلوتوں میں موجود ہے، تنہائیاں اس کے اوپر چھائی ہوئی ہیں، رات اس کے اوپر سمائی ہوئی ہے، وہ جو چاہے اپنے موبائل سے کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھ کے کہتا ہے سینتم ولا نوم، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے جس کو نیند تو دور کی بات اونگ تک نہیں آتی۔
وہ اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے میرے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے میرے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے کھڑے ہونے والوں کے، ایسے ڈرنے والوں کے لیے اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا۔ مفسرین اس آیت کے دو وضاحت کرتے ہیں، دو طریقے سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا ایک، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یعنی نماز کے اندر، نماز میں بندہ کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، کیا کہیں اس بات کو لے کر۔ نماز میں رکعت، ایک شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیالوں میں سب ہیں اپنے اپنے۔ کیا کہا؟ کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیالوں میں سب ہیں اپنے اپنے۔ ارے امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ ہم تو رکعت باندھ کے کھڑے ہیں، اپنے اپنے خیالات میں مگن، یہ ہماری عبادت۔ لیکن راجح قول یہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے جہاں پر صفیں بنا کر فرشتے کھڑے ہوں گے، جس دن لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جس دن خود کا بابا یہ چاہے گا کاش میرے بدلے میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، کاش میرے بدلے میری بیوی کو، وصاحبتہ واخی، کاش میرے بدلے میرے بھائیوں کو جہنم میں، وفصیلتہ التی تؤوی، کاش میرے بدلے میرا ایک خاندان تھا میرے پورے خاندان کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لیا جائے۔ وہ نازک دور جس دور میں بڑے بڑے نبیاں پکار رہے ربی سلم اللہم سلم ربی سلم اللہم سلم، وہ میرے پالن ہارا میری جان میری جان۔ لیکن جس دن میرے اور آپ کے نبی بھی پریشان ہو کے کہہ رہے ہوں گے اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ وہ مسلمانوں کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں؟ ہم نے صرف ڈرا تو دنیا کے لیے ڈرا برادر، خوف دنیا میں، میری بات پہ برا مت سمجھنا، عمل کی نیت سے سننا بس۔ میں یہاں کسی کا چھوٹا یا کسی کا بڑا بھائی بن کے آیا ہوں، اس لیے نہیں آیا کہ میں آپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچاؤں۔ یہ جمعہ کا جو دن ہوتا نا دوستو، میری مائیں اور بہنیں، یہ جمعہ کا جو دن ہوتا نا، یہ ایک ورکشاپ ہے، ہمارے قلوب کو دھونے کے لیے ہم جمعہ کے دن جمع ہوتے ہیں۔ ہم نے جمعہ کو رسم بنائی ہے، صبح صبح اٹھے، گھر میں گوشت بنا، اچھی اچھی طرح کا سبزیاں بنی اور بہترین کپڑا ہمارے سامنے آیا، ناشتہ کیا، غسل کیا، اچھا لباس پہنا، عطر لگایا اور مسجد چلے۔ یہ رسم نہیں، یہ جمعہ کا دن، یہ وہ دن ہے میں مسجد جاؤں، میرے دل کی گندگی صاف ہو جائے، کچھ نہ کچھ میرے دل کے اندر اتر جائے، اللہ کو میں راضی کر سکوں۔ میں اور آپ اسی لیے جمع ہوئے ہیں، ورنہ یاد رکھنا میں آیا ہوں اور میں آپ کے سامنے باتیں سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، کانوں کو کچھ باتیں اچھی لگیں، کچھ باتیں بری لگیں، اور کسی بھی بات پہ ہم نے عمل نہیں کیا، مسجد کی حد تک باتوں کو سنا، اس کے بعد نکل گئے۔ بہت پرانا شاعر ہے، ایک شعر بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں، ارے گر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں۔ کیا کہا؟ گر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں، ہم مسلمان ہیں مگر ہمیں مسلمانی نہیں، ارے دل میں ایمان رکھ کے پھر کیوں دین پر چلتے نہیں۔ گھٹتے جاتے ہیں نمازی مسجدوں میں دن بدن، اس لیے اپنے گھروں میں خیر و برکت ہی نہیں۔ اب ذرا آگے چلیں، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، میں نے 2-3 مثالیں آپ لوگوں کے درمیان رکھی۔ لوگوں یاد رکھنا، جس دل میں رب کا ڈر پیدا ہو جائے وہ دنیا کی کسی طاقت سے وہ کبھی نہیں ڈرتا۔ اللہ کا ڈر، ہمارے صحابہ کی زندگیوں کو کبھی اٹھا کر کے دیکھنا، کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ اکبر۔ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ میرے رسول ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ سارا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، اس آسمان کے اندر جس میں ستارے ہیں اس کے برابر کسی کے نیکیاں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ اس کے برابر نیکیاں میرے عمر فاروق کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ بچک اٹھی، کہتی عین حسنات یا ابا بکر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی پھر تو میرے بابا ابو بکر کے نیکیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے بابا کے نیکیوں کے بارے میں کیا خیال؟ میرے ابو بکر کے نیکیوں کے بارے میں کیا خیال؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ نام میرے صدیق کا لیتی ہے اور پیمانہ آسمان کا بناتی ہے، نام ابو بکر کا لیتی ہے اور ترازو آسمان کا بناتی ہے۔ عائشہ آسمان میں اتنی جگہ نہیں ہے عائشہ جہاں میرے ابو بکر کے نیکیاں رکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ غور کرنا برادران، اگر بتاتے چلوں تو پورا جمعہ انہی کی فضیلت پہ ہو جائے گی باتیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کے گفتگو چل رہی ہے، گفتگو بحث میں بدل گئی اور بحث اتنی سخت پہ ہو گئی کہ عمر ابو بکر کو غصہ زیادہ آ گیا اور بہت ساری باتیں عمر کو سنا دی۔ غور کرنا، آج ہماری حالات یہی ہے نا، بہت ساری باتیں حضرت عمر کو سنا دی۔ حضرت عمر سخت ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہوئے کہ دانتوں کی کڑکڑانے کی آواز آنے لگی، اپنے مٹھیوں کو مضبوط باندھ لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے ابو بکر پہ کوئی ظلم نہ ہو جائے۔ فوراً ابو بکر سمجھ گئے میں نے میرے بھائی پر ظلم کیا۔ لوگوں غور کرنا، آپ سیدھا بیٹھیے، لوگوں غور کرنا، اللہ کے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈرنا کس کو کہتے ہیں؟ ابو بکر کو سمجھ میں آ گیا میں نے میرے بھائی پر ظلم کر دیا ہے، فوراً عمر کے قریب ہو گئے، کہا میرے بھائی عمر مجھے معاف کر دے، میرا مزاج گرم ہو گیا تھا، میں نے تجھے بہت ساری باتیں سنا دی۔ افسوس کی بات ہے برادران، ہم اتنا جلدی اپنے ماں باپ سے معافی نہیں مانگتے، ماں باپ سے معافی نہیں مانگتے۔ عمر کے قریب ہو گئے، کہتے مجھے معاف کر دے میرے بھائی۔ عمر تیار نہیں ہے زبان چلانے کے لیے، عمر کے قریب آ گئے، عمر کے مونڈوں کو پکڑ لیا، عمر کے کاندھوں کو پکڑ لیا اور جھنجھوڑ کر کے کہا مجھے معاف کر دے میرے بھائی، ورنہ قیامت کا دن ہوگا تیرا بھائی اللہ کے سامنے رسوا ہو جائے گا، مجھے معاف کر دے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اس کو کہتے ہیں برادران پکار رہے ہیں، بول رہے ہیں معاف کر دے میرے بھائی۔ حضرت عمر نے دونوں ہاتھوں کو ہٹایا اور اپنے گھر کا رخ کیا، اپنی ننگی کو ابو بکر پکڑے ہوئے ہیں اور روتے روتے پیچھے چل رہے ہیں، معاف کر دے میرے بھائی، مجھے معاف کر دے ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا، مجھے معاف کر دے۔ لوگوں یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کبھی ہم نے اپنے بھائیوں سے معافی مانگی؟ میری زبان نے میری ماں کو میری زبان سے میں نے اپنے ماں پہ ظلم کر دیا ہے، میرے بابا پہ ظلم کیا ہے، میرے پڑوسیوں پہ ظلم کیا ہے، میرے رشتہ داروں پہ ظلم کیا ہے، میرے دوستوں پہ ظلم کیا ہے۔ اقبال نے کہا ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو، کیا کہا؟ ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو، ارے بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جاؤ اپنی ماں سے پوچھ کے دیکھنا اس زبان نے کتنی تکلیف ڈھائی ہوگی اس کے اوپر، کتنے مرتبہ جھڑکی دی ہوگی۔ اپنے بوڑھے بابا سے پوچھنا کتنے مرتبہ اونچی آواز سے بات کیا ہوگا۔ برادران اور ایک بات کہوں، برا مت سمجھیے آپ، یہ حقیقت ہے، ہماری زبان سے سب سے زیادہ ظلم ہمارے گھر کی سب سے سستی نوکرانی جو ہے نا، اصل میں ہم اس کو اپنی بیوی کہتے ہیں، وہ نوکرانی سے بدتر ہمارے نظروں میں بنی ہوئی ہے۔ چھوٹا چھوٹا غصہ اس کے اوپر ظلم بن کر کے چڑھ دوڑتا ہے۔
غور کرو برادران، ہماری زبان اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہ بیویاں جنہوں نے سب کی ساری قربانی دی، ساری قربانیاں دے کر کے ہماری زندگی میں آئی، اپنے بابا کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا، ہمارے بچوں کو جنم دیتی ہے، ہماری دھوبن بن کے کپڑے دھوتی ہے، پکاتی بن کے کھانا بنا کر دیتی ہے، جب تھک جائے اپنے آپ کو ہمارے حوالے پیش کر دیتی ہے تاکہ ہم اطمینان پا سکیں۔ ساری قربانیوں کے باوجود جب ہمارا مزاج گرم ہوتا ہے ہم اس کے اوپر برس پڑتے ہیں، نہ ہمیں اس کے آنسو ہمارے دل کو نرم کرتے ہیں، نہ اس کی خدمات ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ کل کا دن ہوگا اگر وہ بیویاں آ کے رب العالمین کے پاس کہیں، اٹھائیں صحیح مسلم کو، امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب الحج کے اندر لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں یہاں سے سبق سیکھ کر کے جانا۔ اونٹ کی پیٹھ پر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ۔ او میرے صحابہ، عورتوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ ان عورتوں کو تم نے، اللہ اکبر، کس زبان سے کہوں میں آپ کے سامنے، ایسے لگتا ہے ہم نے اس کو خرید کے لے آیا ہے، حالانکہ کچھ نوجوان ہمیں ایسے ملیں گے ہم خود بک کے لے کے آئے ہیں، نذرانے کی شکل میں، جہیز کے شکل میں۔ میرا موضوع تو یہ نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کیونکہ اللہ کے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ ان عورتوں کو تم نے اللہ کی امانت میں اپنی زندگی میں لایا ہے، اللہ امانت بنا کر تمہیں دیا ہے۔ بس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا اپنے گھر سے شروع کرو، شروعات ہمارے گھر سے ہو، ہماری ماں کے ساتھ گفتگو میں، ہمارے بابا کے ساتھ خدمت میں، ہماری بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں، ہمارے بچوں کے ساتھ تعدیب کے اندر اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس مجھے کھڑا ہونا ہے۔ برادران، وہی تو شکل یہ تھی۔ ابو بکر رو رہے ہیں، پیچھے پیچھے گئے، عمر فاروق گھر کے اندر گئے، دروازے کو بند کر لیا۔ غور سے سننا انشاءاللہ عمل کی نیت سے، دروازے کو بند کر دیا۔ ابو بکر کے دل میں ایک سمندر کے لہروں جیسا ٹھاٹا مار رہا ہے، فوراً بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رو رہے اللہ کے نبی کریم۔ اللہ کے نبی اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا، ابو بکر کی پیٹھ پہ رکھ کے تھپ تھپانے لگے۔ میرے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ابو بکر رو رہے ہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی نے، کیا ہوا ابو بکر، کیوں روتے ہو؟ وہ ابو قحافہ کے بیٹے، رونے کا سبب کیا ہے؟ ابو بکر کس انداز میں جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی، ابو قحافہ کا بیٹا برباد ہو گیا، برباد ہو گیا ابو قحافہ کا بیٹا۔ کہا اللہ کے نبی نے، ہوا تو کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی، اگر میں اور آپ ہوتے ہمارا انداز بدل جاتا۔ کیا بھی نہیں، ذرہ بولیا مول صاحب، ذرہ بات کریا، دیکھو کتنا ناراض ہوا، کتنے بار معافی مانگے میں اسے، بہت مستی مول صاحب، معاف کر رہا نہیں۔ دیکھو استغفر اللہ، میرے صحابہ کی اخلاق کتنی نرالی تھی، کس انداز میں کہا انہوں نے، کس انداز میں کہا اللہ کے نبی، ابو قحافہ کا بیٹا برباد ہو گیا۔ کہا ہوا تو کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے میرے بھائی عمر کے اوپر ظلم کیا، ظلم کیا میں نے میرے بھائی پر، بہت سارے باتیں سنائی، بہت ساری بری بھلی باتیں کہیں۔ سیدھا بیٹھیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں مسجدوں کے اندر اپنے گھٹنوں کو اٹھا کر کے نہ بیٹھیں، یہ مسجد کے ادب کے خلاف۔ اللہ کے نبی خطبے کے دوران ٹوک دیتے، اپنے آپ کو برابر کر لو ورنہ شیطان آپ کو گمراہ کر دے گا۔ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، ابو بکر رو رہے ہیں اور بول رہے ہیں، میں نے میرے بھائی پہ ظلم کیا اللہ کے نبی، میں نے میرے بھائی پہ ظلم کیا بہت سارے، اور میں معافی مانگ رہا، اب کہا اور میں معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے معاف نہ کرے اور میرا رب مجھے کل قیامت کے دن پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟
یہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ تھوڑی دیر میں عمر فاروق کا غصہ ختم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، دروازے کو کھولا، دیکھا ابو بکر نہیں ہے، سمجھ گئے اللہ کے نبی کے پاس ہوں گے، جلدی جلدی آئے۔ لوگوں غور کرنا، یہ ابو بکر کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، کس طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزار دیا برادران۔ ابو بکر کے حضرت عمر آئے، آ کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے اور کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو گھما لیا، جواب دیا لیکن اپنے چہرے کو گھما لیا۔ پھر عمر فاروق سامنے آئے، پھر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو گھما لیا، پھر سامنے آئے، پھر سلام کیا، اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو گھما لیا۔ حضرت عمر جیسی جلیل القدر شخصیت رونے لگی، رو رہے ہیں، کہتے اللہ کے نبی جب آپ مجھ سے ناراض ہیں، عمر کا جی کے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کے نبی۔ یہ زمین بڑی وسیع ہونے کے باوجود بھی میرے اوپر تنگ ہے اللہ کے نبی، میں جی کے کروں تو بھی کیا کروں، آپ مجھ سے ناراض ہے، لیکن اللہ کا گواہ بنا کے کہتا اللہ کے نبی میرے ابو بکر نے مجھ سے معافی جیسے ہی مانگی، میرا مزاج گرم ہو چکا تھا، بس میں زبان سے ادا نہیں کر سکا، بس زبان سے بول نہیں سکا میں بس، لیکن جیسے ابو بکر نے کہا میرے بھائی مجھے معاف کر دے، تیرا بھائی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ذلیل ہو جائے گا، میں نے اپنے دل سے میرے رب کو پکار کے کہا اے اللہ میں نے میرے بھائی کو معاف کر دیا پروردگار، میں نے معاف کر دیا میرے بھائی کو۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے برادران، اللہ کے نبی روتے ہوئے حضرت عمر کے طرف چہرے کو کیا اور حضرت عمر کے مونڈوں کو پکڑ کے کہا عمر میرے ابو بکر کو تکلیف نہ دو، عمر میرا صدیق وہ صدیق ہے جب سارا مکہ میری تکذیب کر رہا تھا اور میرا صدیق میری تصدیق کر رہا تھا، سارا مکہ مجھے گالی دیتا تھا، میرا ابو بکر میرا رفیق بن کے میرے ساتھ رہا کرتا، سارا مکہ میرے مال کو لوٹنے کے لیے تھا۔ عمر سن، میرا ابو بکر اپنے جان کو اپنے مال کو میرے اوپر قربان کر دیا تھا، من اذا ابو بکر فقد اذانی، جو میرے ابو بکر کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی۔ میرے نبی اس کو ذکر کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، بول رہے رو رہے ہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ ابو بکر کو گھور کے بھی دیکھا جائے تو کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ لوگوں بتانے کا بس مقصد اور مطلب اتنا ہے برادران، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا اس کو کہتے ہیں۔ بس ہماری زبان طوطوں کی طرح رٹا مارے، اللہ اس کو جواب دینا ہے بھائی، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ رب العالمین پوچھے گا، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی ماں باپ کی نافرمانی، وہی آواز میں سختی، وہی اخلاق کی بربادی، وہی کنجوسی، وہی غیروں کے ساتھ ہماری میل ملابی، اور وہی مساجدوں سے آج بھی دوری۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، وہی بے حیائی پہلے تھی آج بھی ہے۔ جیسے عید کا چاند، شوال کا چاند نظر آیا، ہمارے موبائل کے سافٹ ویئر اور بھی زیادہ بدل گئے، پھر سے یوٹیوب کی بیماریاں ہمارے اندر آ گئی۔ پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا کس کو کہتے ہیں برادران؟ اور ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، وقت اجازت دیا تو آگے، ورنہ اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے بالخصوص نوجوانوں سے اور نوجوان بچیوں سے بھی غور سے سنیں اس بات کو۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ ایک بڑے محدث بھی گزرے، بڑے امام بھی گزرے ہیں، تابعین میں سے ہیں برادران۔ ان کا معاملہ یہ اکثر حدیثیں خواب کے تعبیر پہ جمع کرتے ہیں، خواب کے تعبیر پہ، تعبیر الرؤیا، خواب کی تعبیر کے اوپر محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، اور اپنی زندگی کے لیے اور معاش کپڑوں کی تجارت تھی۔ ایک مرتبہ رقہ نامی گاؤں کے اندر کپڑوں کا پوٹلا سر پہ ہے، آواز لگا رہے ہے کوئی مجھ سے کپڑا خریدنے والا۔ اندر سے ایک گھر سے آواز آئی، وہ کپڑوں کے بیپاری، اگر آپ مجھے بیچنا مناسب سمجھتے ہو تو میں آپ سے کپڑا خریدنے کے لیے تیار۔
باہر سے آواز دیتے کیا تیرے گھر میں پردہ ہے جس کے آڑ میں تجھ سے سودا کر سکوں؟ کہا ہے۔ دروازے کو کھولا گیا، سامنے پردہ ہے، پیچھے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ ہیں۔ برادران سامنے خاتون ہے، یہ خاتون پیچھے کے دروازے سے آئی اور باہر کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا اور پردے کو ہٹا دیا۔ نوجوانوں غور کرنا، ایک خاتون خلوتوں میں سامنے ہے اور کہتی ہے سیرین میری خواہش یہ ہے، ابن سیرین میری آرزو یہ ہے، میں تجھ سے اپنی ہوس کو بجھانا چاہتی ہوں۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، آج تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کل اللہ کے سامنے مجھے اور تجھے کھڑے ہونا ہے، اللہ کا خوف دل میں لا، اللہ سے ڈر۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہا تم جو چاہے کر لو، میں آج تجھے جانے نہیں دوں گی۔ کہا میں کسی بھی حال میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ کہا اگر نہیں تو میں آواز کسوں گی، لوگوں کو جمع کروں گی۔ ابن سیرین بیان کرتے ہیں اگر لوگ مجھے باہر نکال کر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دینا، میں تب بھی یہ بے حیائی عمل نہیں کروں گا۔ کہا وہ تیرے ٹکڑے نہیں بلکہ جن حدیثوں کو تو نے جمع کیا ہے وہ حدیثوں کو لوگ پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تو میری مدد کر، اور اس کے بعد کہا کیا تیرے گھر میں بیت الخلا ہے جہاں ضرورت پوری ہو سکے؟ کہا ہاں اس کونے میں ہے۔ گیا، اس پہلے کیا تھا، ایک پردے کے آڑ میں نیچے گڑا ہوتا اور اس میں ایک ٹوکرا رکھا جاتا، لوگ جا کے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ رات کے وقت یا صبح کے وقت کچھ لوگ آتے، آ کر کے وہ ٹوکرے کو لے جا کر کے گندگی صاف کر کے لا کے رکھ دیتے۔ قریب گئے، جا کے دیکھا گندگی ٹوکرے کے اندر ہے۔ اس گندگی کو اٹھایا، غور کرنا، گندگی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اپنے چہرے پہ لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابن سیرین تیرا چہرہ اتنا فتنہ بن چکا ہے، آج اللہ کی آزمائش میرے سامنے کھڑی ہے۔ کیا کیا؟ گندگی کو اٹھایا، اپنے چہرے پہ لگا لیا۔ وہ میری بہن دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا، آج ہماری عورتوں نے، ہماری بچیوں نے ہمارا چہرہ فریب بن جائے، ہمارا چہرہ فتنے والا بن جائے، میک اپ میں رچے ہوئے ہیں۔ میری بہنیں یاد رکھیں، یہ گندگی اٹھا کر چہرے پہ لگا لیتے ہیں، سر پہ ڈال لیتے ہیں اور اس کے پاس، اس خاتون کے پاس آتے ہیں۔ آگے اللہ کی بندی حلما آجا پوری کر لے تیری ضرورت کو۔ اس نے کہا انا للہ، یہ کیا ہوا؟ ایسے لگتا ہے تو کوئی باغ سے نکلا ہوا درندہ ہے یا نہیں تو آسمان سے اترا کوئی فرشتہ ہے۔ ہم نے انسان کو تو کبھی شکل میں نہیں دیکھا کہ ایک عورت آئے اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کرے۔ وہ باہر سے کڑی کھولی، یہ بھاگتے ہوئے باہر نکلے اور بھاگتے ہوئے گاؤں کے قریب ایک نہر، ایک دریا بہ رہی تھی، اس کے قریب گئے، جا کر کے دریا کے پانی کو اٹھا کے اپنے چہرہ دھو رہے ہیں، اپنا چہرہ صاف کر رہے ہیں، چہرے پہ پانی مارا اور رو رہے ہیں۔ دوستوں نے دیکھا، دیکھ کے کہا ابن سیرین تو پاگل ہو گیا ہے، یہ گندگی تیرے چہرے پہ، یہ جو بات جواب دے ابن سیرین اسے سونے کے حرفوں پہ لکھنے کے برابر ہے۔ برادران میری ماں اور بہنیں غور کرنا، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے لوگوں اس گندگی کو، اس پیشاب کو، اس براز کو گالی نہ دو، یہ بندگی نے مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری موبائلوں کا ذرا جائزہ لینا، اپنے موبائلوں کا ذرا جائزہ لینا، کیا حالات چل رہی ہے ہماری، کتنے دن جیو گے برادران، کس حال میں رہو گے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا اس کو کہتے ہیں، یہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر۔ کیا کہا؟ اس کو گالی نہ دو، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رہا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔
اس کو کہتے ہیں برادران واقعی معنوں میں ہمارے دلوں کے اندر یہ ڈر ہے تو یاد رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دیتے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے نا برادران، اس زندگی کو مکمل اللہ کے ڈر کے حوالے چھوڑ دو۔ دنیا سے کبھی مت ڈرو، یہ دنیا کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اللہ جو مقدر میں لکھا ہے اسی چیز کو لے کر کے چلتے رہو۔ دنیا کی ہوس کو لے کر کے، دنیا کی حالات کو لے کر کے، دنیا سے ڈرتے ہوئے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو برادران۔ یہ زندگی ہے تو بھی کتنی، اللہ کے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 70 و 60۔ آخر میں ایک کیلکولیشن بتا کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میری امت کے لوگوں، میری امت کے لوگوں، تمہاری عمریں 60 سے 70 سال ہے بس۔ کتنی؟ 60 سے 70 سال۔ 70 سال جو کراس کریں گے بہت کم لوگ ہوں گے۔ 70 سال جو کراس کریں گے وہ بہت کم لوگ ہوں گے۔ اب ذرا یہاں سے کیلکولیشن شروع برادران، اگر ایک آدمی کو 60-70 کو نکال دیجئے، 60 ہی کو رکھ لیجئے، کسی کی عمر 60 سال کی ہے سمجھو۔ 60 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ اس کو مارو۔ یعنی 10 سالہ زندگی نکل گئی اس کے بچپن میں۔ 60 میں سے 10 نکل گئے تو بچے کتنے؟ جی کتنے بچے؟ 50 بچے نا۔ اگر ایک آدمی ایک دن میں 8 گھنٹے جاب کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی نوکری کرتا ہے، اگر 8 گھنٹے کو 60 سالوں سے ملا کر کے دیکھیں اس کے 20 سال صرف کمانے میں نکل جائیں گے۔ ایک آدمی 60 سال میں صرف 20 سال کمانے میں نکال دیتا ہے۔ اس کا بچپنا اور اس کا کمانا کتنے سال نکل گئے؟ 30 سال نکل گئے۔ بچے کتنے سال؟ 30 سال بچے۔ ایک آدمی رات کا سونے کا وقت 8 گھنٹے کا بنا لیا، وہ 8 گھنٹے رات میں سوتا ہے تو اور اس کے 20 سال نکل گئے۔ کتنے نکلے؟ 20 سال بچپنا، کمانا اور سونا۔ بچپنا، کمانا اور سونا، 50 سال نکل گئے اس کے۔ بچے کتنے سال؟ جی 10 سال۔ صرف 10 سال بچے۔ 10 سال کے عرصے کے اندر وہ ایک وقت کا کھانا کھانے میں 10 منٹ کا وقت لیتا ہے۔ 3 وقت کا کھانا کھانے میں اگر 30 منٹ کا وقت لیا اس کو 60 سال سے جوڑ کر کے دیکھنا اور 3 سال نکل جائیں گے اس کے۔ بچے کتنے سال؟ 7 سال۔ ایک آدمی اور ایک آدھا گھنٹے کا وقت اس کا، آدھے گھنٹے کا وقت اس کا کس چیز میں نکال رہا ہے؟ چائے میں، ضرورت کے لیے کسی اور کام میں نکال رہا ہے۔ اس کے 60 سال میں سے اور 3 سال نکل گئے۔ بچے کتنے سال؟ 4 سال۔ 4 سال بچے۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ جو بھی کام کر رہے ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو۔ یہ 4 سالہ زندگی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا بندہ رات کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کی پوری رات سونے کے وقت عبادت میں گزر جائے گی۔ یہ 20 سال اس کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ ایک آدمی کما رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے میں حلال طریقے سے کماؤں گا، میری بیوی بچوں کی پرورش کروں گا، دولت مند بن گیا زکوٰۃ نکالوں گا، گلی محلے کے غریبوں کی مدد کروں گا۔ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا، اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ اس کا کمانا اس کی عبادت بن جائے گی۔ اور 20 سال کو لا کر کے اس کے اندر جوڑ لو۔ ساری 60 سالہ زندگی ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، یہ سوچ کے کھاتا ہے مالک میں کھانا کھا کر کے طاقتور بن جاؤں گا، میں تیری عبادت کو بڑی چستی کے ساتھ ادا کروں گا، جب تیری راہ میں لڑنے کی ضرورت آئی مال تو مال دور کی بات، اللہ میں اپنی جان بھی دے دوں گا۔ اس کا کھانا بھی عبادت،
اللہ اکبر، ساری زندگی کو عبادت کے ضابطے میں لے کر کے آئے بس ایک مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ بس وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ اور ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا، بس یہی بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ لوگوں برا مت سمجھنا، جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے درمیان کی، جو حق ہے وہ اللہ کے طرف سے ہے، اگر زبان سے کچھ غلط نکل گیا ہے وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ آخری وضاحت 2 منٹ کا لیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر واقعی معنوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہتے ہو، یہاں سے جانے کے بعد ایک کام کر لو برادران، بس ایک کام، وہ کام یہ ہے اپنے گھر جاؤ، میری ماں اور بہنیں آپ بھی غور کرنا، اپنے گھر جاؤ، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے پوچھو کیا یہ آنکھ محمدی ہے؟ پوچھو اپنی آنکھ سے، یہ آنکھ میری مسلمان ہے؟ یہ آنکھ محمدی ہے؟ اگر آپ کی آنکھ آپ کو جواب دے ابھی میں مسلمان نہیں ہوئی، یہ ہزاروں گندگیوں کو گھورتی ہے، ہزاروں برائیوں کو دیکھتی ہے، یہ آنکھ بے حیا بنی ہوئی ہے، اپنی زبان سے پوچھو یہ زبان محمدی ہے، یہ کان محمدی ہے، یہ ہاتھ محمدی ہے، یہ پیر محمدی ہے؟ اگر ہر جواب ہمارے اعضاء ہمیں دے رہے ہاں محمدی ہے تو یاد رکھنا کل ہم کامیاب ہو گئے۔ اگر نہیں، جواب مثبت میں نہیں منفی میں آ رہا ہے تو تیاری کر لو، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، مالک تو ہمارے اوپر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، رمضان میں کیے گئے عبادات کو شرف قبولیت سے نواز، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ اللہ تیرے گھر میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اللہ آخرت میں جب تیرے سامنے آنے کا موقع ملے تو مالک تو ہمیں وہاں کی شرمندگی سے بچا لے، پروردگار وہاں کی شرمندگی سے بچا لے مالک، تیرے حبیب کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، تیرے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اللہ موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔